غوث کہتے ہیں مدد کرنے والے کو. تو غوث اعظم ہے وہ مدد کرنے والوں کے بھی مدد کرنے والے. اس وجہ سے آپ کو پیران پیر کہا جاتا ہے, غوث اعظم کہا جاتا ہے, دستگیر کہا جاتا. تو آپ پریشان نہیں ہونا. دستگیر بولے تو شیخ عبد القادر جیلانی, پیران پیر بولے تو شیخ عبد القادر جیلانی, غوث اعظم بولے تو پیران ہے. تو غوث اعظم بچپنے میں روزہ ہے, اور آپ جب مدرسے میں جاتے تھے نا تو آواز آتی تھی, ہٹو اللہ کے ولی آ رہے ہیں. اعلان ہوتا تھا, ہٹو اللہ کے ولی کے لیے جگہ دو. غوث اعظم ہے یہ ہے. اور غوث اعظم کی یہ کرامت سنتے ہیں. ابھی آپ بیٹھ ہوئے تھے, ابھی تو دنیا میں جلوہ کرنے ہیں, سننے کو تیار ہے نہیں آ رہی, سننا چاہتے ہیں یا بچوں سے پتروں میں, بڑے تو سنتے ہیں, آپ لوگ سننے کو تیار ہے. درود شریف پڑھو, اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. سیدھا بیٹھ جائیے, سیدھا بیٹھ جائیے. آپ سنیے واقعہ. ایک مرتبہ غوث اعظم کا سید نے اپنی والدہ بولے تو مدر, ان کی مدر کا نام کیا تھا؟ ام الخیر امت الجبار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کی والدہ کہیں بہت بڑی ولیہ تھی, بڑی پرہیزگار, بڑے نمازی, بچپن سے نمازی. اور آپ کے والد بچپن سے روزے دار. ایک مرتبہ 18 سال کی عمر تھی آپ کے والد کی, ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ کی. آپ جنگلوں میں نکل کے عبادت کرتے تھے, کئی دن ہو جاتے تھے, روزے پہ روزہ رہتے. ایک دن جو ہے روزہ تھے, کئی دنوں سے افطار نہیں کرے تھے, پانی سے روزہ کھول رہے تھے. ایک مرتبہ سخت بھوک لگی تو دریا تھی, دریا کے کنارے آپ عبادت کر رہے تھے, وہاں سے ایک سیب بہتا ہوا آ گیا. سیب کو تو معلوم نہ ہے, کوئی بہتا ہوا آیا. آپ شدت ہوئی بھوک, کئی دنوں سے پانی سے افطار کر رہے تھے, پانی سے سحر, پانی سے افطار, کئی دن ہو گئے. تو آپ نے جو سیب کو دیکھا, ارے دریا سے بہتا آ رہا نا بھائی, لیے کھا لیے. بھوک کی شدت, کھانے کے بعد اب سوچنے لگے, کھا تو لیے, حالانکہ جائز ہے, وہ تو پانی سے بہتے آ رہا, جائز ہے. اگر شریعت سے پوچھے تو جائز ہے, لیکن ولیوں سے پوچھے تو ناجائز ہے. اتنے متقی ہوتے ہیں, اتنے پرہیزگار. یہاں تو عام تو کچھ بھی کس کا بھی لے کے کھا گئے, بغیر بولے ان کی دعوت میں چلے گئے. آپ کو دعوت دے تو 4 دوستوں کو لے کے جا رہے ہیں, وہ بیچارے کی بریانی ختم ہو جاتی ہے. جس کی دعوت میں ہے انہیں جانا. 4 دوست, چلو مؤذن صاحب چلیے, امام صاحب چلیے, مصلی صاحب چلیے, کیا دعوت ہے. ہاں خطوب بھائی کے پاس, اب خطوب بھائی پریشان ہے, پوری پلٹن میرے پاس آ گئی. ارے جس کی دعوت ہے انہیں لے جانا. بغیر دعوت کے کھانا حرام ہے. سن لو بچوں, آج کل فیشن ہو گیا, ایک کو دعوت دے تو 10 دوستوں کو لے کے آئے. کیا یہ عرس ہو رہا, کیا تبرک تقسیم ہو رہا؟ بیچارہ دعوت دیا تو نہیں جا رہا ایسی دعوت میں. آپ کو حرام ہے, حرام 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 حرام. جس کی دعوت ہے انہیں جانا, اپنے بچے کو بھی نہیں لے جانا, سمجھے, اپنے بچے کو بھی نہیں لے جانا. اب آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں, ہے ٹائم آپ کے پاس؟ حضرت مخدوم صابر کلیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے بزرگ ہیں, وہ بھی غوث اعظم کی اولاد ہے. کلر شریف میں ان کی درگاہ ہے. بابا فرید کے بھانجے بھی ہیں اور مرید و خلیفہ بھی ہیں. بابا فرید نے ان کی ڈیوٹی لگائی, ان کی بھی عمر 18 سال 17 سال کی تھی. ڈیوٹی لگائی کہ لنگر کا انتظام, مطبخ, کھانا جہاں پکتا نا, لوگوں کو کھانا کھلانا, خانے جو آئے فقراء کو. بولے اے علاؤ الدین, ان کا نام علاؤ الدین علی احمد ہے, اے علی احمد تم مطبخ کے ذمہ دار ہیں, لوگوں کو کھانا کھلا. 12 سال تک کھلاتے رہے. ایک دن ان کی والدہ آئے تو جو سکے کانٹا ہو گئے. والدہ آ کے اپنے بھائی کو بولے, ہاں میرے بیٹے کو سکا کانٹا کر دیے, ہاں میرا بیٹا ہے. تو انہوں بولے آپ کے بیٹے کو تو میں کھانے پہ رکھو. انہیں سکا کو کیا بات ہے, بلاؤ, بلائے علی احمد صابر کلیئر کو بلائے. بولے بیٹا تم تو کھانے کے انتظام میں تھے, تم دیکھو ایسے سکے ہو گئے, تمہاری ماں شکایت کر رہی ہے کہ میں نے تمہارے کو سکا کر دیا. تو بولے حضور, اپنے مرشد سے کہے, بابا فرید گنج رضی اللہ عنہ سے, نظام الدین اولیاء کے مرید ہیں,
اپنے مرشد سے کہے. اور صابر پاک کون ہے؟ غوث اعظم کی اولاد ہے. اور کہے صابر پاک نے کہا، حضرت علی احمد نے کہا حضور آپ نے مجھے کھلانے پہ کہا، کھاؤ نہیں کہا. تو 12 سال تک لنگر سے کچھ نہیں کھایا. ایسے پابند ایسے متقی لوگ ہوتے تھے پہلے. یہاں تو کس کی بھی امانت ہو کھا جاؤ، بعد میں دیکھیں آئے بات کہیں کو رکھا ہے، دیکھ لو شروع کر لو، اللہ دوزخ میں جلائیں گا. ہاں ایسا ان کا مال کھائیں گے نا. اس لحاظ سے اگر کہیں سونے کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے، 1 کروڑ روپے بھی پڑے ہوئے ہیں، تو اس کو ہاتھ میں لگانا. اگر ہاتھ لگا تو ذمہ داری ہے جس کو اس کو پہنچا. ہمارے کہنے یہ نظام ہے. یہاں نہ حلال نہ حرام سب آ گیا ہے. تو حضرت پیران پیر کے والد حضرت ابو صالح گنجی دوست رحمۃ اللہ علیہ وہ سیب کھا لیے بھوک کی شدت. کھا لینے کے بعد سوچے یہ سیب میرے لیے حلال ہے یا حرام ہے، کیونکہ اس کے مالک سے نے پوچھے نہیں، میں نہ اس کے پیسے ادا کرا. اب وہ کیا سوچ آ گئی، متقی تھے پرہیزگار تھے، میرے وجہ رہتے تو 4 سیب کھا لیتے تھے. ارے کیا ہے کہ اجازت ہے نا کہ کھاؤ، ان کا بھی کھا دو، ان کا بھی کھا دو، ان کا بھی کھا دو. مگر وہ تھے اللہ کے ولی، اللہ کے محبوب، متقی پرہیزگار. اس کو متقی پرہیزگار کہہ رہے ہیں. آتا جاتا کچھ بھی نہیں، انہوں بڑے متقی ہے، پیسے مار کے کھا رہے، درگاہ کے متقی ہے. درگاہ میں جو ہے اللہ والوں کا ذکر کریں، نہ بیٹھتے آ کے نہ سنتے، متقی ہے. کہیں کہ متقی ہے کدھر باتیں کر رہے. تقویٰ کس کو بولتے؟ سنو غوث اعظم تھے. غوث اعظم کے والد جب بولے کہ اب یہ سیب کو میں حلال کراؤں گا جو میرے پیٹ میں چلے گیا، مگر جب تک چین سے رہ بیٹھوں گا جب تک کہ میں مالک سے نہ ملوں. تو کنارے 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 چلے. بہترین دریا ہے وہ، بستیوں سے گزر کے جاتے، اس کا نام ہرات ہے. اس کو میں تصویر میں دیکھا ہوں. بہترین دریا، ایسا آج بھی پانی اس کا شفاف ہے، ایسا صاف ستھرا پانی. وہ دریا کے کنارے آپ چلے چلے چلے. ایک جگہ دیکھے کہ سیبوں کے درخت ہے، وہ درخت جو ہے دریا کے کنارے پہ ہے، اور وہ ایسا ہے کہ وہاں سے سیب گرا تو دریا میں گرتا. سمجھ گئے کہ اسی گھر کا سیب ہے. جا کے کھٹکھٹا مارے تو وہاں بھی بہت بڑے بزرگ تھے. دروازہ کھولے تو بولے کیا ہے؟ خادم آ کے دروازہ کھولا، کیا ہے؟ تو بولے یہ سیب کے درخت ہیں، ان کے مالک کون ہیں؟ تو بولے ہمارے صاحب ہیں اندر بیٹھے ہوئے. بولے مجھے ان سے ملنا ہے. گئے یا تو وہاں ایک نورانی چہرے والے بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے، اور حضرت ابو موسیٰ جنگی دوست غوث اعظم پیران پیر کے والد گئے، جا کے سلام کیے. بولے کیسا آنا ہوا بیٹا؟ انہوں بزرگ نے پوچھا. تو بولے حضور کچھ بھی نہیں ہے، ایک سیب آپ کا بہتے ہوا دور آ گیا، میں وہ کھا لیا، اس کو حلال کرنے کے لیے آیا ہوں. آپ اجازت دے دیں یا پیسے لے لیں تو میرے لیے حلال ہو جائے گا. انہوں بھی اللہ والے سے پہچان لیا، ارے یہ تو بہت بڑی شخصیت مل گئی میرے. پہچان لیے، ولی ولی کو پہچانتا. ہاں دوسرا رضا تو لاؤ پیسے دو 2 روپے بولتا، کہیں کو کھائے بلکہ ڈانٹتے. ہاں تو بولے نہیں نہیں ایسا نہیں ہوتا، تمہارا سیب حلال، میری شرط منظور کرنا پڑے. کیا شرط ہے؟ تو بولے میرے اس باغ میں پانی دینا. بعض روایتوں میں 8 سال تک پانی دیتے رہے، بعض روایتوں میں 1 سال. اب وہ کتنے بھی ہو، مگر اصل بات کیا تھی معلوم؟ وہ بزرگ اصل میں اپنی تربیت میں رکھنا چاہ رہے تھے. غوث اعظم کے والد کو تربیت دے رہے تھے کیونکہ وہ ولی تھے، اور ان کا نام ہے حضرت عبداللہ سومئی رضی اللہ تعالی. بہت بڑے بزرگ حضرت عبداللہ سومئی رضی اللہ، بہت بڑے بزرگ ہیں. بغداد کے جیلان کے بہت بڑے بزرگ تھے، بڑے شیخ تھے. حضرت عبداللہ سومئی امام حسین کی اولاد، لوگ آ کے ان سے فیض پاتے تھے. ہاں ایک مرتبہ، خیر میں یہ واقعہ مجھے مل کر کے سناؤں گا. اس سے انہوں بولے 8 سال تک کرنا پڑے گا، 1 سال. بہر کا مدت ختم ہو گئی. حضرت ابو موسیٰ جنگی دوست غوث پاک کے والد نے عرض کیا، حضور
اب میری خدمت تو قبول ہو گئی ہے، اب میرے کو سے حلال کیجیے، معاف کر دیجیے. تو بولے نہیں ایسا نہیں ہے، اور ایک شرط ہے. اب وہ شرط سنو. کیا شرط ہے؟ تو میری لڑکی سے شادی کرنا پڑے گا. دیکھے نا بھالے آج سے معاف کرانے کے لیے تو لڑکی گھر کا پڑ لی. بولے کیسی لڑکی ہے؟ تعارف بھی دیکھو. لڑکی میری ہندی ہے، شادی کرنا پڑے گا. لڑکی میری بہری ہے، شادی کرنا پڑے گا. لڑکی میری گونگی ہے، شادی ہے. ہاتھ پیر کی معذور ہے، لنگڑی ہے، لنڈی ہے، شادی کرنا. بتا گوشت کا ٹکڑا ہے. اب ان کے تعارف سے مگر کیسے متقی پرہیزگار ہیں حضرت ابو صالح جنگی دوست. اتنا سن کے بھی کہہ رہے ہیں اگر مجھے معافی ملتی ہے، میرا سیب حلال ہوتا ہے، تو میں ایسی لڑکی سے بھی شادی کرنے تیار ہوں. دیکھ رہے ہیں آپ، ہے کسی میں ایسا تقویٰ؟ کدھر لیڈر، کدھر گنڈے، کدھر منسٹر، کدھر مشائخ، کدھر عالم. دیکھ کیا ہے ہمارے بزرگوں کی حال، کیسے اعلیٰ بزرگ تھے. اس لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے تو بادشاہ بھی تھر تھر کانپتے تھے. ایک دن بادشاہ کے شراب جاری تھی. حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ ٹھہرے ہوئے تھے. کہا کہ کیا ہے؟ تو بادشاہ کے خادمہ اور بھگانے لگے. آپ نے گھوڑوں سے کہا رک جاؤ. گھوڑے رک گئے، اب چل نہیں سک رہے، لوگ مار رہے ہیں. آپ قریب آ کے بولے کیا ہے؟ کیا ہے یہ؟ بولے بادشاہ کے شراب کے مٹکے ہیں. آپ بولے بادشاہ کی شراب پیتا بادشاہ؟ اس کی یہ ہمت ہے؟ نظر ڈالے شراب سرکے میں تبدیل ہوگی. یہ ابو صالح جنگی دوست رحمۃ اللہ. بادشاہ یہ دیکھ کے بلایا دربار میں، بلا کے بولا آپ تو کوئی محتسب نہیں ہے، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آپ نے ہمارے اپنوں کو کیوں روکا؟ تو آپ بولے میں اللہ کی طرف سے محتسب ہوں، تجھے کون مانتا ہے تیری بات؟ بادشاہ تھر تھر کانپنے لگا. انہیں کہنے لگا آپ جو چاہے کریے حضرت، جائیے. یہ شان ہے. خالی اپنے آپ کو ولی بولیے، بالا چھوڑ کے اترا لگا لے کے، صفری انبیاء کر لے کے، درگاہوں پہ آ کے لوگوں کو دھوکہ دے کے، صفری انبیاء کر کے ادھر کے قصے ادھر کے قصے بیان کر لے کے، یہ بزرگ کا ایک قصہ، وہ بزرگ کا، ہم ولی ہے. تو ایسے ولی نہیں ہے. ولی تو یہ ہوتا ہے جو معاملی حرام سے بھی بچتا ہے، مشکوک چیزوں سے بھی بچتا ہے. تو زبان میں وہ اثر آتا ہے، شراب سرکے میں تبدیل کی جاتی ہے، سرکے کو شاعر بنا سکتا ہے. سمجھے؟ ذرا آپ جام میں نکو آ جاؤ. ہاں خالی ذرا چار نماز پڑھ لیا تو ہم ولی ہو گئے، جب تعویذ دے دیا تو ہم خطرب ہو گئے، جب درگاہ میں بیٹھ گئے تو ہم بہت بڑے ولی ہو گئے. ایسا روایت نہیں تقسیم ہوتی. ولی جو ہوتا ہے وہ عالم بھی ہوتا ہے، متقی بھی ہوتا ہے، پرہیزگار بھی ہوتا ہے، اور وہ مشکوک چیزوں سے پرہیز کرتا ہے، بچتا ہے. ولی وہ ہوتا ہے. تو انہوں بولے اچھی بات ہے، ایسی لڑکی سے میں شادی کر لیتا ہوں، شادی کر لیتا ہوں. ارے گوشت کے ٹکڑے سے شادی کر رہے، کیا بولیں گے کہ تقویٰ بچ جائے، پرہیزگاری بچ جائے، میری عبادتیں قبول ہو جائے، اللہ ناراض نہ ہو. 18 سال کے جوان اتنی خدمت کرے، 20-22 سال کی عمر ہو گئی، مگر اللہ سے ڈرنا ایسا ہے، اللہ کی خوف ایسا ہے. دیکھو یہ جب خوف تھا دلوں میں، جہاں مسلمان جاتا تھا کامیاب ہو جاتا تھا. آج جو حلال حرام، وہ بنڈی پہ کھا جا رہے، یہ بنڈی سے کھا جا رہے، اس کا کھا جا رہے، اس کا کھا جا رہے، وہاں بیٹھ کے پانی پی لے رہے، حلال ہے کی حرام ہے کی، جا کے ان کے ہوٹلوں میں منہ کو لگا کے پانی پی رہے. اب دل میں کیا؟ اب اندھیرا رہے گا نا. جگہوں سے پانی پی رہے، انہیں بھی جگ سے پانی پیا، انہوں بھی جگ سے پانی پیا، انہیں بھی جگ سے، کہ کون کون پیا کی اس کے اثرات آتے. میں کئی لوگوں کو بولا تو پی لے رہے، اس کی علاج میں پینے، اس کی ارے کون دو رہی ہے، پانی بھی پیے تو بچ کے پینا ہے. حلال و حرام کو سمجھنا. کتنے لوگ منہ ڈالے کی، کتنے لوگ ہاتھ ڈالے کی پانی میں پی رہے. خود جو ہے نا ہوٹلوں میں پانی رکھنے والے بچے پورے انگوٹھے ڈبا رہے تھے، پورے ہاتھوں ڈبا کے لائے، انہوں بازے ایسے کیا بریانی ہے بول کے کھا لیے، کیا پانی ہے بول کے پی لیے.
धोखा तो ऐसा दे रहे ये बिस्लरी है, वहां से जाके भर के ला रहे हैं, क्या पता बिस्लरी है, इन्होंने बैठ के बिस्लरी का पानी पियो, उन्हें बिस्लरी में आपको फिसला दे रहा, बिस्लरी कर दे रहा। बहुत तकवा और परहेजगारी की जरूरत है, बहुत समझने की जरूरत है। वली का जिक्र आसान नहीं है। आप ऐसी बच्ची से भी शादी करें, जब शादी हो गई, जब कमरे में गए दुल्हन के, जाके देखे तो क्या है, एक हसीनो जलवीर चांद से भी बेहतर खड़े हुए हैं, आप फौरन देख के निकल गए। दूसरा रहते तो अरे जान दो भाई, क्या बोले कि बड़े भैया चलो, आप फौरन निकल गए। फौरन निकलते ही उन्होंने आवाज दी, आपकी दुल्हन ने, ठहरिए मैं आप ही की दुल्हन हूं। अरे उन्होंने बोले बोलना भी आता, आप देख रहे भी हो, मेरे को देख रहे भी, बोल रहे भी। अरे ना लंगड़े हैं, ना लुल्ले हैं, ना अंधे हैं, ना कुछ है। फौरन दरवाजे के बाहर निकल गए। हजरत अब्दुल्ला सौमई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ठहरे हुए थे, उनको मालूम था क्या तखवा है मेरे गौसे पाक के वालिद का। नहीं ला सकते ऐसी बात। बाहर निकल गए, खड़े हुए थे हजरत अब्दुल्ला सौमई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। फौरन कहने लगे बेटा क्या हुआ? कहने लगे हुजूर आपने जो नाक को नक्शा बताया था, जैसा होलिया बनाया था, वहां वैसी कोई नहीं है। वहां तो हसीन और जमील चांद से बेहतर पैकर है, वहां तो कुछ और है। तो कहने लगे बेटा पूछा ले पूछा, वो तुम्हारी दुल्हन है, क्योंकि मैंने तुमको उसी वक्त पहचान लिया था जब तुम शेख की माफी करने के लिए आए थे। मैं समझ गया कि ये बहुत ऊंचे खानदान का लड़का है, ये बड़ा परहेजगार है, ये अल्लाह का महबूब है, अल्लाह का वली है। मैं ऐसे ही बच्चे की तलाश में था, क्योंकि मेरी बच्ची भी अल्लाह की महबूबा है। क्या इसलिए कि मेरी बच्ची आज तक गैर मोहरम को नहीं देखी, आज तक मेरी बच्ची कभी गैर गलत बात शरीयत के खिलाफ जबान से नहीं निकाली, आज तक मेरी बच्ची कभी कानों से गैर शरई बातें नहीं सुनी, और किसी ऐसे मुकाम पर जहां अल्लाह नाराज होता है ना मेरी बच्ची गई, ना हाथों से वो काम किया जिससे अल्लाह रसूल नाराज होते हैं। मेरी बच्ची भी हुस्न की भी पैकर है, अखलाक की भी पैकर है, अल्लाह रसूल की मर्जी में ढली हुई अल्लाह की वलिया है मेरी बच्ची। इसलिए मैंने तुमको अपनी बच्ची निकाह में दिया है। जब ये दो लोग मिले हैं तो गौसे आदम इस दुनिया में तशरीफ लाए। ये है गौसे आदम की शान। गौसे आदम वो है जिनके वालिद भी इतने आला हैं, जिनकी वालदा भी इतनी आला है। इसलिए एक मरतबा हुजूर गौसे आदम दस्तगीर ने अपनी वालदा से पूछा, अम्मा एक वक्त में पेट में था, आपके दर्द हुआ पेट में, अभी तो पेट में है, अभी तो वालदा के शिकमे मुबारक में है, अपनी वालदा से पूछ रहे हैं। तो वालदा बोले हो एक वक्त बहुत मेरे पेट में दर्द हुआ था। बोले हो कैसा हुआ था अम्मा? तो बोले मैं बाग में टहरी थी, एक सेब नजर आया तो मैं चाही कि सेब तोड़ के खाऊं। मैं सेब तोड़ने को गई तो मेरे एकदम पेट में दर्द हुआ, बैठ गई। तो फिर अम्मा क्या देखे आप क्या देखे अम्मा? तो मैं देखी वो सेब के करीब सांप बैठा हुआ था। अगर मैं सेब पकड़ती सांप मेरे को डस लेता था। तो बोले अम्मा वो सेब से सांप से कौन बचाए, वो भाई तो था। आपकी नजर सेब पे थी और मैं आपके शिकम में रह के सांप को देख रहा था, कहीं मेरी अम्मा को सांप ना डस ले। मैंने पेट में रह के आपको चुटकी दी तो आपके पेट में दर्द हुआ, आप बैठ गए, सांप के डसने से बच गए। तो इसलिए माँ के पेट में रहकर माँ को बचाते हैं तो बोहतान में रहकर आज हमको भी बचाते हैं। ये है माँ और वो है बेटे।
اس لیے ان کو پیرانے پیر کہا جاتا ہے، بڑے بڑے پیروں کو بچا لیا ہے غوث اعظم نے، اس لیے ہم کو پیرانے پیر کہا جاتا ہے۔ ہاں، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کی والدہ گھر میں تنہا تھی، ایک بدنیت شخص آپ کے گھر میں گھس گیا اور آپ کی ماں پہ حملہ کرنے لگا۔ سرکار بغداد، آپ کی ماں نے دیکھا اچانک گھر میں شیر نمودار ہو گیا اور اس کو حملہ کیا، وہ بھاگ گیا۔ تو ماں سے کہنے لگی، اماں اس وقت کا واقعہ یاد کیجئے میری اماں کہ جب شیر بن گیا وہ شیر میں تھا۔ یہ ہے غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ میں مت سمجھو اب تو جھنڈے اٹھائیں گے نا، اب تو 11ویں شریف کریں گے نا، اب تو غوث اعظم کے مخالفین سے نہیں ملیں گے، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، ان کے مدرسوں کو چندے نہیں دیں گے۔ یا غوث کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ بولو بولو نا، یا غوث، ہاں بولو، یا غوث، یا غوث، یا غوث، المدد یا غوث اعظم، المدد یا غوث اعظم، المدد یا غوث اعظم۔ ہاں، اب آئیں گی مدد غوث اعظم کی۔ معزز ہے، اس لیے حضور بیرون علامہ عبد القدیر صدیقی اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے ولی، کیا بول رہے ہیں؟ المدد یا غوث اعظم ورد صبح و شام۔ اتنے بڑے عالم حضور سیدنا عبد القدیر صدیقی، صدیق گلشن میں جن کی مزار ہے، وہ حضرت فرما رہے ہیں کہ میں تو روزانہ صبح و شام میرا وظیفہ ہے المدد یا غوث اعظم، المدد یا غوث اعظم، المدد یا غوث۔ اتنا بڑے عالم، نمازی، پرہیزگار، متقی، کہہ رہے ہیں کہ المدد یا غوث اعظم ورد صبح و شام۔ صبح شام میرا وظیفہ یہی ہے۔ کیوں ہے؟ کہ درد جاں وہ درد دل حسرت حسر جائے دستگیر، اور میرے دل میں، میری جان میں اگر کسی کا مقام ہے تو وہ غوث اعظم کا مقام ہے۔ اتنا سمجھ لینا، یہ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے بڑے لوگوں نے پکارا ہے۔ خود حضرت خواجہ حسین شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ نا، ان کے جو پیروں کے پیر ان کے ہیں، یوں ہے حضور خواجہ بندہ نواز گیسو دراز بلند درواز شہباز حضرت سید محمد حسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد میں سے پوتروں کے پوترے ہیں۔ حضور بندہ نواز گیسو دراز کو بندہ نواز کس نے بنایا؟ حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت خواجہ نصیر الدین کو چراغ دہلوی کس نے بنایا؟ حضرت نظام الدین محبوب الہی نے۔ حضرت نظام الدین محبوب الہی کو محبوب الہی کس نے بنایا؟ بابا فرید الدین گنج شکر نے۔ گنج شکر کس نے بنایا؟ حضرت قطب الدین کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ حضرت قطب کے کاکی کو کس نے سنوارا؟ وہ خواجہ غریب نواز سرکار نے سنوارا۔ یہ سلسلہ ہے غریب نواز حضرت بندہ خواجہ حسین شاہ ولی کا، مگر حضرت حسین شاہ ولی کے جد اعلیٰ کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ بندہ نواز۔ کہاں ہے بندہ نواز؟ ہاں نہیں بیٹے، بندہ نواز کی درگاہ کہاں ہے؟ گلبرگہ شریف، کرناٹک۔ جاتے رہتے نا؟ ہاں، آپ لوگ تو جاتے رہتے نا۔ کرناٹک میں ہے گلبرگہ شریف، جہاں سے جو ہے مامور کی پوری لاتے۔ نہیں، مامور کی پوری بہت مشہور ہے، کھائے کبھی؟ کھاؤ نہیں، ہاں مزے کی چیز۔ ہاں، صدقے میں دیکھو غوث پاک کے صدقے میں بریانی ملتی، مرغ ملتا، میٹھا ملتا۔ ان کا نہیں کیا ہے؟ چھٹکا۔ گلبرگہ کو جائے تو مامور کی پیری ملتی، اور اگر اجمیر شریف کو جائے تو وہاں پٹی ملتی۔ دیکھو ہمارے بزرگاں کیا کیا کھلاتے ہیں ہمارے، ہم تو مزے سے ہیں، تم ہی سن کے رہو۔ ان کا نہیں کچھ بھی نہیں ہے، ان کا نہیں مر گیا مردود۔ اب ان کو کیا ملے گا؟ نہ بریانی ہے، نہ مرغ ہے، نہ مٹھائی ہے، نہ میٹھا ہے، صرف ان کا نہیں سکا ہے۔ تو پکوڑے بنی گیا، میں کو اچھا مٹھائی کھاتے رہو۔ یہ تو حضور بندہ نواز گیسو دراز جو خواجہ حسین شاہ ولی کے جد اعلیٰ ہے، یعنی باپ کے باپ اس کو جد اعلیٰ بستے، جد اعلیٰ ہے۔ وہ کیا فرما رہے ہیں؟
یا خطب یا غوث اعظم یا ولی روشن ضمیر، یہ ربائی حضور بندہ نواز گیسو دراز بلند پرواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ آپ لوگ سکون سے بیٹھیے، میں تھوڑی دیر میں تقریر ختم کر رہا ہوں کیونکہ میں نے گھڑی نہیں دیکھا۔ آج آپ لوگوں کی محبت میں میرے کو گھڑی نظر نہیں آئی، 11:30 ہو گئے، میرے کو خود ٹائم نہیں معلوم ہوا۔ آپ لوگوں کو معلوم ہوا ٹائم؟ ہاں، اللہ اچھا رکھے۔ اس واسطے ہمارے پیر شمس المفسرین امام الاسلام، شمس المفسرین امام الاسلام شیخ الحدیث اور صوفیوں کے علماء کے استاد حضرت محمد عبد القدیر صدیقی حضرت علیہ رحمت رضوان نے کیا فرمایا؟ فارسی شعر ہے مگر سمجھاؤں گا نا، یہی بات آپ کو ہم پہنچاتے ہیں۔ اب بولو ہم کچھ غلط کام کر رہے ہیں کیا؟ یہ بات آپ بولنا چاہیے کہ نہیں بولنا چاہیے؟ آپ ہمارے ساتھ ہے یا کسی طرف ہے؟ جب آپ ہماری طرف ہے، ہماری طرف ہی رہو آپ، ان کا ان کو نہ بولو۔ بات وہاں ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، چائے پینے کو ادھر، اس کے بعد یہاں بریانی کھانے کو ادھر، ایسا نہ کو، ان کی چائے نہ کو، ان کا پانی نہ کو، ہمارے کو غوث اعظم بریانی کھلا رہے، کہیں کو ہم ادھر ادھر جانا؟ ہمارے کنے کیا کمی ہے؟ غوث کے خزانے میں کمی نہیں ہے، مولا علی کے خزانے میں کمی نہیں ہے، رسول اللہ کے پاس کمی نہیں ہے، اللہ کے پاس کمی نہیں ہے۔ سرکار تو خود بولے واللہ یؤتی انا قاسم، اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں، ہم کو کوئی غم نہیں ہے۔ اور سرکار ایسا تقسیم کرے کہ خواجہ غریب نواز بھی تقسیم کر رہے، غوث اعظم بھی تقسیم کر رہے۔ اس لیے تو حضور بندہ نواز جیسے دراز فرما رہے ہیں، یا خطب یا غوث اعظم یا ولی روشن ضمیر، ایک مصرے میں۔ اب آپ لوگوں کو بول رہے ہیں، اب لوگ آپ بولتے ہیں نا یا غوث بولنا شرک ہے، یا رسول اللہ بولنا شرک ہے، یا علی بولنا شرک ہے۔ تو اب مجھے بتائیے، خواجہ بندہ نواز اتنے بڑے عالم، تفسیر لکھے خواجہ بندہ نواز المطلب جو آپ کی تفسیر ہے، حدیث میں کام کیا خواجہ غریب نواز، بہت بڑے عالم تھے خواجہ غریب نواز، 105 کتابیں لکھی ہے خواجہ غریب نواز۔ آپ کو نہیں معلوم ہے شاہ؟ خالی درگاہ کو جا کے چھو کے نہیں آنا، کتابوں میں پڑھنا۔ اور غوث اعظم کی کتاب کی تشریح بھی کی ہے، فتح الغیب کی۔ ہاں، جواہر الشاق پڑھیے بندہ نواز گیسو دراز کی۔ بھائی علم بھی حاصل کرنا، آپ کو معلوم ہوتے، ورنہ انہوں آگے بھٹکا دیتی، یا بندہ نواز کو درگاہ میں جانے سے کیا ہوتا، مطلب تم کو نہیں ہوتا، ہم کو سب کچھ ملتا۔ تو میں ہٹا، اور میں بتا رہا تھا حضور قدیر پیا سرکار حضرت پیا کا وہ شعر، بعد میں یہ ربائی آپ کو سمجھاؤں گا، اس کے بعد سلام پڑھ لیں گے، کہ حضور بہرون علامہ عبد القدیر صدیقی فرماتے، اگر با دل نبوت لذت محبت ہو، اگر با دل نبوت لذت محبت ہو، صلاۃ و صوم و عبادت سے کار نہیں آئے۔ کیا بول رہے ہیں؟ کہ اگر غوث اعظم کی محبت دل میں نہیں ہے، اگر با دل نبوت لذت محبت ہو، غوث اعظم کی محبت کی لذت اگر دل میں نہیں ہے، صلاۃ کس کو بولتے ہیں؟ نماز کو بولتے ہیں۔ صلاۃ و صوم کس کو بولتے ہیں؟ روزہ۔ صلاۃ و صوم و عبادت، عبادت کس کو بولتے ہیں؟ جو رات دن آپ پابندی کرتے ہیں، پرہیزگاری کرتے ہیں، وہ عبادت ہے۔ صلاۃ و صوم عبادت، نماز روزہ عبادت کوئی کام میں نہیں آئے گی اگر غوث اعظم کی، کون بول رہے؟ بحر العلوم، شمس المفسرین، شیخ المحدثین، فقہ کے ماہر، تصوف کے ماہر، جو نظر ڈال دے تو جاہل کو بھی ولی بنا دے۔ وہ ذات حضور بہرون علامہ عبد القدیر صدیقی اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر دل میں سرکار غوث اعظم کی پیران پیر کی، شیخ عبد القادر جیلانی، معین الدین قطب ربانی کی محبت دل میں نہیں ہے تو نہ نماز کام آتی ہے، نہ روزہ کام آتا ہے، نہ عبادت کام آتی ہے۔ یہی بات ہم بول رہے ہیں، تو بول رہے ہیں ہم سخت بول رہے ہیں، سخت بول رہے ہیں، اتنے بڑے عالم بول رہے ہیں تو آپ کو سنا رہے ہیں۔ اس لیے سرکار غوث اعظم کی محبت رکھو۔ اب کیسا محبت رکھیں گے؟ جھنڈا اٹھانا، یا غوث بولنا، 11 شریف کرنا، فاتحہ دینا، درگاہ کو جانا۔ غوث اعظم نے سرکار کو کہا علم غیب رکھتے ہیں، سرکار علم غیب والے ماننا، سرکار کو نور ماننا، کھڑے رہ کے سلام پڑھنا، اور حضرت صدیق اکبر کو پہلا خلیفہ ماننا، حضرت علی سے، امام حسن حسین سے محبت رکھنا، اولیاء کو خبروں میں زندہ سمجھنا،
تو یہ ہے یا غوث کہنے کی برکتیں، یا غوث کہنا. اور جو بولا اس کو جواب دینا، میری طرف جواب دیں گے نا. اس لیے میں آپ کو بنیادی طور پہ جواب کیسا دینا وہ بھی بتاتے جا رہا ہوں. دلائل دے رہا ہوں میں آپ کو قرآن و حدیث سے. اب دلیل دے رہا ہوں ایسی شخصیت کا کہ جس کی مثال ہی نہیں ہے. سارے دکن میں اسلام پھیلایا ہے تو خواجہ بندہ نواز گیسو دراز میرے آقا نے پھیلایا ہے. آج آپ ہم مسلمان ہیں تو یہ صدقہ ہے حضور بندہ نواز کا. آپ کے منہ پہ داڑھی، میرے منہ پہ داڑھی ہے تو صدقہ ہے بندہ نواز کا. میرے سر پہ ٹوپی، آپ کے سر پہ ٹوپی، صدقہ ہے بندہ نواز. میں شیروانی پہن رہا ہوں، مخاطب کر رہا ہوں آپ کو تو یہ صدقہ ہے بندہ نواز کا. یہ سب ہر جگہ بندہ نواز نے پھیلا دیا، اس لیے تو ان کے شہزادے یہاں آ گئے. حیدرآباد میں بھی بندہ نواز کے کئی شہزادے ہیں جنہوں نے اسلام پھیلایا. ہر جگہ دکن میں جاؤ بندہ نواز کی اولاد تبلیغ کرنے نکل گئی. وہ ہے بندہ نواز، مگر اس کے باوجود کیا فرما رہے ہیں؟ یا قطب، یا غوث اعظم، یا ولی روشن ضمیر. ایک مصرے میں 3 مرتبہ یا بولا ہے. اور لوگوں نے یا رسول اللہ بولے تو شرک، یا غوث بولے تو حرام. تو کیا بندہ نواز اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے ولی تھے، ان کو شرک کی بھی تعریف نہیں آتی تھی؟ کس کو بول رہا تو؟ یہ ایسے بدبخت ہیں، ایسے خبیث ہیں، ہمارے بزرگوں کو مشرک بول رہے ہیں. اب بولو، اگر آپ کو کوئی مشرک بولا تو آپ کو غصہ آتا نہیں آتا؟ پھر انہیں بندہ نواز کو مشرک بول رہا تو پھر ہم جواب دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ آپ جواب دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ اب آپ ان کو خاموش نہیں بننا، جواب دینا پکوڑوں کو. جو بولا یا غوث نے بولنا مجھے چل تو بولنا، چل جا بولنا. جو بولا فاتحہ میں چل یہاں سے بولنا. جو بولا درگاہ کو نہیں جانا چل یہاں سے. بولیے کہ نہیں بولیے؟ بولیے. اللہ سلامت رکھے. ارے یہ بچوں میں یہ جذبہ ہے نا بھائی. اللہ کا فضل ہے کیا ولی رحمۃ اللہ کے صدقے میں بچہ سنی ہے ہمارا. اللہ بچے کو سلامت رکھے. کچھ تو بولا، سمجھو نہ تو سمجھو. اب اس کو بچا لیتے خواجہ بندہ نواز. ہاں نظر ہے یہ بزرگوں کی، آپ پہ بزرگوں کی نظر ہے. خواجہ حسین شاہ ولی رحمۃ اللہ کی نظر ہے، اس لیے آپ اتنی دیر بیٹھے ہوئے ہیں. ورنہ شیطان بیچے لوگ کے بھاگ جاتے بہت سارے لوگ. شیطان بیٹھنے نہیں دیتا کیونکہ آپ ولی کے حصار میں ہیں، اس لیے شیطان کچھ نہیں کر رہا آپ کو. ہاں اس طرح کے بچے بھی کہہ رہا دلچسپی سن رہے ہیں. ورنہ شیطان کا تو حملہ پہلے درگاہوں پہ ہوگا، کیونکہ اس کو معلوم ہے ان کی اگر ولی کے حساب میں آئے تو میرا اثر نہیں چلتا. درگاہ کو نہ کو جاؤ، جھنڈا نہ کو چڑھاؤ، یا غوث مت بولو، 11ویں مت کرو. یہ شیطان ہے. تو شیطان ایسا کھل کے نہیں آتا، داڑھی رکھ کے آتا، نمازاں پڑھ کے آتا، قرآن پڑھ کے آتا، اجتماع کر کے آتا، اسلام معاشرے کے جلسے رکھ کے آتا، حج کیمپ قائم کر کے آتا، بڑے مفتی بن کے آتا، بڑے جو ہے عالم بن کے آتا. تو ہم کسی کی بھی چکر میں نہیں جانا، ہماری چکر بندہ نواز ہے. ہم ان کی چکر میں رہنا اور چکر کھانا، سمجھے؟ تو حضور بندہ نواز ایک مصرے میں 3 مرتبہ یا قطب، یا غوث اعظم، یا ولی روشن ضمیر بولے. ایک مصرے میں یا بولے تو مشرک ہوتے کیا؟ تو پتہ چلا یا غوث کہنے سے مشرک نہیں ہوتے، بلکہ اللہ کی مدد ملتی ہے. یا قطب اس کو بولتے ہیں جو سارے اولیاء کا صدر ہوتا ہے، اس کو قطب بولتے ہیں. اور غوث اس کو بولتے ہیں جو مدد کرنے والا. غوث اعظم ہر ایک کی مدد کرتے ہیں. غوث اعظم نے مردوں کو زندہ کر دیا. اب آئندہ جلسوں میں سن لینا، آپ کو میں دعوت دے رہا ہوں. ہمارا 6 نومبر اتوار کے دن جامع مسجد افضل گنج میں مرکزی جلسہ ہے. آپ کو دعوت دے رہا ہوں. میں دعوت دیتا ہوں، آپ آتے نہیں. میں دعوت دیتا ہوں، آپ آتے نہیں. اب کے تو آئیں گے نا جامع. اب تو کچھ بھی نہیں ہے نا بھائی. اب تو آئیں گے نا اتوار کے دن انشاءاللہ. غوث کے صدقے میں آپ کو بریانی کھلاؤں گا. آئیے نا آپ لوگ، آئیے. دعوت دے رہا ہوں. اور دعوت نامے بھی آ گئے ہیں ہمارے. یہاں سلام کے بعد کرو آپ ڈرو ہمیں سمجھا. تو حضور بندہ نواز کریں غوث اعظم. اور غوث اعظم کیسی مدد کرتے ہیں معلوم آپ کو؟ غوث اعظم کے پاس ایک آپ کے غوث اعظم کے چاہنے والے تجارت کو گئے. پہلے تو ایسی روشنی تھی، جنگلوں میں سے جانا پڑتا تھا، وادیوں میں سے گزرنا. تو انہوں اونٹا لے کے شکر بیچتے تھے. وہ شکر کے بیپاری تھے. سرخ شکر آپ لوگ دیکھیں، سرخ شکر سرخ بھی ہوتی، لال شکر بھی ہوتی. یہ دوا سالوں کا نہیں ملتی. لال شکر بڑی اچھی رہتی، مٹی، وہ دواؤں میں کام آتی. تو وہ سرخ شکر کے تھیلے لے کے جا رہے تھے اونٹوں پہ.
تو ان کے کئی اونٹ تھے، 6 اونٹ تھے، 6 اونٹوں پہ جا رہے تھے، راستے میں انہیں بیچارے تھکے ماندے ذرا لیٹے شاید، لیٹتے وہ اونٹا غائب ہو گئے، 6 کے 6 اونٹا غائب۔ اب انہوں اٹھ کے ڈھونڈے، ادھر دیکھے ادھر دیکھے، پوری وادی میں دیکھے، جنگل میں دیکھے، اب وہ جنگل میں کون بتاتا کہاں کے اونٹا کہاں ہے، کہاں اونٹ کا نام نہیں ہے۔ آخر میں تھک ہار گئے، تھک ہارے تو کیا کرنا، جب ہر مشکل کوئی مشکل حل نہیں ہو تو کیا کرنا، نسخہ دیکھ لو یہیں سے۔ انہوں نے پکارا المدد یا غوث اعظم، یا میرے شیخ عبد القادر جیلانی اونٹوں کو دلا دیجیے۔ کہہ لو غوث اعظم کا آئینوں کا، اب انہوں وہاں سے پکار رہے ہیں، عقیدہ دیکھو پہلے کے لوگوں کا، اب بول رہے ہیں شرک ہے، کہتے ہیں ارے کیا دیوانے بھانے کا باتیں کر رہا ہے، شرک میں تو مشرک ہو جائے گا نا، ایسا بول بول کے۔ تو انہوں نے پکارے المدد یا غوث اعظم دستگیر، المدد یا غوث اعظم دستگیر، پکارے پکارے۔ تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتے ہیں، ایک پہاڑی علاقہ ہے، پہاڑ ہے چھوٹا سا، اس پہ ایک بزرگ جو ہے ڈنڈا لے کے کھڑے ہوئے ہیں، انہوں جو دیکھے تو بلا رہے ہوں ادھر ادھر ہو کے، وہ تاجر ادھر ادھر، تو انہوں فوراً اس پہاڑ کی طرف بھاگے، جب بھاگے تو وہ بزرگ تو چلے گئے، وہاں اونٹا ہے۔ یہ ہے مدد غوث اعظم کی، اونٹا پہ اونٹا موجود ہو گئے، انہوں سمجھ گئے کہ غوث اعظم کی مدد آ گئی۔ حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صحبت پیر ہے حضرت مسلم بن دباس۔ غوث اعظم نے تمام اساتذہ سے، پیروں سے ملاقات کی، اور آپ کے پیروں شد ہے حضرت ابو سعید مبارک مخرمی، وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مرشد ہے، آپ کو خلافت دیے، آپ ان سے خلیفہ ہے قادری سلسلے میں، تو قادری سلسلے میں آپ مرید ہیں، آپ کا سلسلہ قادری ہے، اور آپ کے پیر ہیں حضرت خواجہ جنید بغدادی۔ خیر وہ سلسلے میں نہیں جاتا، مگر حضرت مسلم بن دباس رحمۃ اللہ علیہ اس دور کے بہت بڑے ولی، غوث پاک ابھی جوان تھے، انہوں بہت ضعیف تھے، غوث اعظم ان کی صحبت میں بیٹھ کے علم حاصل کرتے تھے۔ حضرت مسلم بن دباس، ہاں وہ بہت بڑے بزرگ تھے، تو غوث اعظم ابھی جوان تھے، ابھی جوانی آپ تشریف لائے جوانی میں، وہ بہت بڑے بزرگ تھے۔ ایک مرتبہ ایک ابو المالی تاجر تھا تجارت کے، اس کو معلوم ہوا کہ میں شام میں جاؤں گا تجارت کرا تو بہت منافع ہوگا، بہت میرے کو فائدہ ہوگا، تو انہیں ارادہ کرا، تو انہیں جا کے حضرت مسلم بن دباس جو اللہ کے ولی ہے ان سے جا کے پوچھا۔ پہلے کا طریقہ یہ تھا کہ لوگ بزرگوں سے جا کے اجازت لیتے تھے، میں بچے کا نام کیا رکھوں، بسم اللہ کب کروں، شادی کب کروں، ہاں کیا کروں، اور میری بچی کو پیام آیا، دیکھیے آپ اچھا ہے نہیں ہے، میرے بچے کو پیام آیا، میں نوکری کو جانا چاہ رہا ہوں، حضرت دعا کیجئے۔ تو یہ طریقہ تھا جو آج بھی ہے، آج بھی لوگ بزرگوں سے جا کے پوچھتے کہ حضرت دعا کیجئے، میری بچی کی شادی ہے، دعا کیجئے، میری ماں مریض ہے، دعا کیجئے، میرے کو نوکری نہیں مل رہی، دعا کیجئے۔ تو یہ دعاؤں کا پرانا سلسلہ ہے، آج کا نہیں ہے۔ انہوں کیا کرتے، آپ نماز پڑھو، انہوں نماز پڑھے تو نہیں ملتی، انہیں ایک نظر ڈالے تو مل جاتی۔ ہاں یہاں غوث اعظم کی اولاد ہے، کہاں پہ یہ کیا بولتے ہیں، گار کی ٹیکری، گار کی ٹیکری ہے نا شیخ پیٹ میں، یہ غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ہے، غوث اعظم کے حکم سے آئے، یہاں پہ غوث اعظم کے حکم سے آئے۔ ان کا نام ہے حضرت سید رفیع الدین احمد رضی اللہ تعالیٰ، یہیں سے جا کے حاضر دیوا، بہت بڑے بزرگ ہیں۔ ایک وقت آپ بیٹھے ہوئے تھے، ایک ہندو کا مردہ جا رہا تھا، تو اس کے ساتھ عورت بھی جا رہی تھی، تو ہندوؤں کا کیا طریقہ ہے، پہلے عورت بھی جا کے اس کی آگ میں کود جاتی تھی، مرد کے ساتھ عورت بھی پھکٹ میں۔ اسلام نے آ کے روکا یہ، تو وہ عورت بھی جا رہی تھی ساتھ، عورت حضرت کو دیکھی، حضرت بیٹھے ہوئے تھے، ابھی بھی کتنے ہیں وہاں پہ، حضرت بیٹھے ہوئے تھے، حضرت شارف الدین احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخ پیٹ میں جن کی درگاہ ہے گار کی ٹیکری میں، حضرت تشریف فرماتے، غوث پاک کی اولاد ہے، وہ عورت جاتے جاتی ہے، بزرگ ہے، بول کے سلام کری، پہلے دیکھو غیر لوگوں بھی سلام کرتے تھے، اب تو اپنے لوگوں بھی سلام نہیں کر رہے، ہاں اتنی عقل ہے کیا، وہ تو عالم ہے سلام نہیں کرتے، امام ہے سلام نہیں کرتے، مؤذن ہے سلام نہیں کرتے، سوٹ پہن لیے سلام نہیں کرتے، ٹوپی پہن لیے، داڑھی رکھ لیے سلام نہیں کرتے۔ پہلے کے لوگ غیر لوگ بھی ہو کے سلام کرتے تھے۔
تو وہ عورت کیا کری معلوم؟ سلام کری حضرت کو. حضرت بولے اللہ تیرے سہاگ کو آباد رکھے. انہیں بولی حضرت میرا سہاگ تو مر گیا, میں خود جلنے کو جا رہی ہوں, آپ کیا دعا دے رہے ہیں میرے کو؟ بولے مر گیا. ہو یہ مردہ وہی چھے. حضرت بولے رکو. حضرت رکا دیے مردے کو, رکا کے بولے اٹھ, مردہ زندہ ہو گیا. بہت دور کی بات میں بتا رہا ہوں, یہی شیخ پیٹ کی بات بتا رہا ہوں. مردہ جو اس کو جلانے کو لے جا رہے تھے زندہ ہو کے بیٹھ گیا. زندہ ہو کے جب لوگوں کو دیکھنے لگا, آتا اتنی بھیڑ ہے, اتنے لوگ میرے ساتھ ہے, عورت کو دیکھا تو ڈانٹنے لگا, ارے اتنے مردوں میں تو کیا کر رہی؟ یہ لوگ الٹا ڈانٹ رہا اس کو, اتنے مردوں میں تو کیا کر رہی, یہاں کیا کرنے کو آئی, کہیں کو آئی اتنے مردوں میں؟ تو انہیں بولی تو مر گیا تھا, تیرے کو جلانے لے جا رہے تھے, اس واسطے میں تیرے ساتھ جلنے کو آ رہی تھی. یہ بزرگ کا کرم ہو گیا, ان کی نظر کرم سے تو زندہ ہو گیا. اس لیے آئی بھائی جیسی سنا حضرت کے قدموں پکڑے, میاں بیوی مسلمان ہو گئے. یہ غوث اعظم کی اولاد کی اولاد اولاد کی اولاد جو غوث اعظم سے شیخ پیٹ میں آئے, ہمارے کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. تم لاکھ شرکیہ انداز کرو, لیکن ہمارے کو بچانے والے غوث اعظم کی اولاد, غوث اعظم کے بیٹے حضرت شاہ رفیع الدین بچا لیں گے. ہم نہیں ڈرتے. ادھر حضرت بندہ نواز کی اولاد ہے, ادھر غوث اعظم کی اولاد ہے, تو ہمارے کو ڈرنا کیا ہے؟ ہاتھ میں ان کے ہاتھ. اب ڈر کا ہے گا اللہ محمد صاحب, اب ڈر کا ہے گا مولا علی صاحب, اب ڈر کا ہے غوث اعظم کے ساتھ, اب ڈر کا ہے گا. وہ جو گار ہے نا, وہ گار میں تھے, وہ ایک آپ کے مرید بولے بھوکے پیاسے تھے, تو بولے جاؤ میاں وہاں ہے, وہ تو پورا سونا ہو گیا. جب بعض لوگ بولے حضرت یہ تو فتنہ لڑے جھگڑا ہوں گا, تو میں کیا بولا میاں, میں بولا گار ہے, تو پورے گار کے پتھر ہو گئے, ورنہ وہ سونا موتی تھے. وہ آپ کی نظر سے گار ہو گئے, گار کے پتھر. آدمی کیا کہتے ہیں, وہ گار کے پتھر ہے وہاں پہ. وہ شان حضرت سید شاہ رفیع الدین احمد بغدادی رضی اللہ عنہ غوث پاک کے حکم سے آئے, تو پھر غوث اعظم کیا نہیں کر سکتے ہیں؟ ہاں, جب ان کی اولاد مردے کو زندہ کر سکتی ہے, تو غوث اعظم ہر ایک کو زندگی عطا فرما سکتے ہیں. وہ غوث اعظم ہے. اس لیے وہ مسلم دباس کے پاس وہ شخص آیا, کہنے لگا حضور میں تجارت کو جانا چاہتا ہوں, بڑی تجارت ہے, بڑا نفع ہے, جاؤں نہ کو جاؤں. تو حضرت مسلم دباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں میاں, انہوں لوہے محفوظ کو دیکھ لیے. اولیاء اللہ جو ہے نا لوہے محفوظ کو دیکھ لیتے ہیں. انہوں دیکھ کے بولے نکو جاؤ, تم اگر جائیں گے تو تم قتل ہو جائیں گے, نکو جاؤ. اب انہوں مائش ہو گئے, لوگوں کو تجارت پیسے کی ضرورت ہمیشہ, پیسہ 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 پیسے جو. تو تاجر صاحب بھی پیسے کی لالچ میں تھے, ارے اتنی بڑی تجارت ہے, انہوں نکو جاؤ بولے. حلو خیال آیا, جا کے غوث اعظم سے پوچھیے. سرکار اس وقت جوان تھے, پیرانے پیر غوث اعظم کو صحیح نظر آ, شوق دیکھو آدمی کو. جا کے بولے حضور میں تجارت کو جانا چاہتا ہوں, مگر حضرت مسلم دباغ کو رہ کے میں گیا تو قتل ہو جاتا ہوں. غوث اعظم تھوڑی دیر مراقبہ کرے, جوان تھے ابھی, مراقبہ کر کے بولے تم بے فکر سے جاؤ, جاؤ بولے, جاؤ بولے, جاؤ بول کے بول دیے. غوث اعظم یوں چلے گئے, جائے تجارت کر لیے, پوری اچھا نفع آیا, پوٹلی بنی. تو اس زمانے میں ہم یہاں وہ بولتے نا لاچ, اس زمانے میں سرائے بولتے تھے, سرائے میں ٹھہرے لاچ. تو ایک جگہ پوٹلی رکھ دیے, سو گئے. اب انہیں آنکھ لگی تو کیا دیکھ رہے, قافلہ جا رہا ان کا, ڈاکوں نے حملہ کر دیا. ڈاکوں نے حملہ کر کے کیا بولے, ارے تمہارے کتنے پیسے ہیں, لاؤ. تھیلی کھینچ لیے, کھینچ کے ان کو تلوار مارے, تلوار مار کے گردن پہ لگی تلوار, خون نکلنے لگا. اس میں ہڑبڑا کے اٹھے تو کیا ہے, گردن پہ خون کے خطرات ہیں, خون کے خطرے ہیں گردن پہ. اٹھے دیکھ کے بولے ہمیں بچ گیا. اب ہمیں خواب میں دیکھ کے پریشان ہو رہا, ارے میں بچ گیا, میرے کو تو تلوار سے مار دیے تھے ڈاکواں. تو ایک دم تھیلی یاد آئی, جا کے دیکھے تو تھیلی جیسے کہ ویسی ہے. سمجھ گئے یہ غوث اعظم کی مدد ہے. فوراً بغداد کو آئے,
बगदाद को आके आप सोच रहे कि पहले हजरत मुस्लिम इद्दबाग रहमतुल्लाह अलैह के पास जाऊं या पहले गौसे आजम के पास जाऊं। उतने में हजरत मुस्लिम इद्दबाग रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए बुजुर्ग, उन्होंने कहा तो अशरफ अब्दुल कादिर के पास जाओ, तुम्हारे तो किस्मत में कत्ल ही था, मगर शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने 70 मरतबा तेरे लिए दुआ की है, तो तेरा सच्चा वाकया काम में तब्दील हो गया है। जब गौसे आजम के दरबार में आए तो गौसे आजम ने मुस्कुरा के कहा, हजरत मुस्लिम इद्दबाग रहमतुल्लाह अलैह ने सच कहा, तेरी किस्मत में तो कत्ल था, मैंने दुआ की है तो अल्लाह ने तेरे सच्चे वाक़े को ख्वाब में तब्दील कर दिया। ये है शान गौसियत, होना मदद में कुछ ताकीर, दुश्मन है बरनाओ पीर, कीजिए मदद या दस्तगीर गौसे आजम चाहे क्या। मेरे दिल में हिम्मत हो, दूर ये सारी कुल्फत हो, इज्जत हो और हुर्मत हो, पाओ मुरादे खातिर खा। वो गौसे आजम दस्तगीर है जो हमारी मुरादों की झोली भरते हैं। इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि सुन्नी रहो, या गौस कहते रहो, 11वीं शरीफ करते रहो, बदअकीदाओं से मत मिलो, डरो मत गुस्ताखाने रसूल से, डरो मत गुस्ताखाने औलिया से, अपने अकीदे पर जमे रहो, अल्लाह तौहीद में कायम रखो और या अल्लाह कहो, अल्लाह एक है कहो, और दामन गौसे आजम को थामो। अल्लाह भी मदद करेगा, सरकार भी मदद करेंगे, गौसे आजम भी मदद करेंगे। मैं जनाब वाजिद साहब का, जनाब निजामुद्दीन साहब, हमारे नाज़िम साहब जिसको आप बोलते हैं, निजामुद्दीन साहब का शुक्रगुजार हूँ मस्जिद के मोहतमद का कि इन्होंने हर साल की तरह ये फैज़ान गौसे आजम का जलसा मस्जिद बिलाल में मुनक़िद किया। अल्लाह उनके खैर बरकत अता फरमाए, उम्र दराज फरमाए, उनके बीवी बच्चों को सलामत रखे, अल्लाह उनके कारोबार में तरक्की दे, आप लोगों के भी कारोबार में तरक्की दे, आप लोगों को भी सलामत रखे और हमारे सब अक़ीदाओं की अल्लाह हिफाजत फरमाए, बदअक़ीदाओं से मुकाबला करने की अल्लाह ताकत और क़ुव्वत अता फरमाए। कल का हमारा जलसा इस्माइल शरीफ साहब हमारे रुकू में, उनके मकान में है बल्लागुड़े में, और फिर हमारा पीर का जलसा बेगमपेट में है, हमारे अब्दुल रहीम साहब के मकान में है वक़ार नगर में, और हमारा मंगल का जलसा जहीराबाद में है, और चहशम का जलसा याकुतपुरा कॉलोनी में है, बाहर है। आप जो जलसे में पोस्टर लगा पाइए, मगर 6 नवंबर इतवार के रोज दावतनामे आपको दिए जाएंगे सलाम के बाद, अब ये दावत में ले जाइए और ज़रूर बजरूर आप तशरीफ लाइए। मेरी दावत कबूल है ना आपको? तशरीफ लाएंगे ना आप लोग? हम आपका इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह आप लोगों को सलाम करके खड़े हो जाइए। सलाम तो सलाम। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावातुल्लाह अलैका। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावातुल्लाह अलैका। या हबीबी या मोहम्मद या रसूल अल्लाह अहमद, ज़ात पाके तो मुमज्जद, जलवगाह नूर सरमद। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावातुल्लाह अलैका। तुम हबीब किबरिया हो, तुम तजल्लिए खुदा हो, तुम पे जान मेरी फिदा हो, क्या कहूँ मैं तुमको क्या हो। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावातुल्लाह अलैका। तुम ज़हूर अव्वली हो, तुम ही खत्म मुरसली हो, तुम शह दुनिया वो दी हो,
عالمی ہو یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ الغیاث سے جانے جانا ہو گیا ہے ہند زندہ، تیرا حسرت سناخا ہے جدائی میں پریشان، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ برے نالوں کا صدقہ ناز کے پالوں کا صدقہ کربلا والوں کا صدقہ بھیک دو لالوں کا صدقہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، المدد بِإِذْنِ اللہ، یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، المدد بِإِذْنِ اللہ۔ بِإِذْنِ اللہ پڑھنا، بسم اللہ نا۔ یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، المدد بِإِذْنِ اللہ، یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، المدد بِإِذْنِ اللہ۔ آپ کا ہو اگر حال تباہ، آؤ مدد کو شاہین شاہ، چلاتا ہوں شام پگا، یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، المدد بِإِذْنِ اللہ۔ ایک طرف شیطان مرید، ایک طرف یہ نفس پلید، مجھ کو نہیں ہے کچھ امید تیرے سوا اے عالی جائے، یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، المدد بِإِذْنِ اللہ۔ کب تک ہو یہ آہ بکا، میرے مرض کی کر دو دوا، ایک نظر میرے مولا، حال میرا ہے سخت تباہ، یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، المدد بِإِذْنِ اللہ۔ ہو نہ مدد میں کچھ تاخیر، دشمن ہے برناؤ پیر، کیجے مدد یا دستگیر، غوث اعظم شاہین شاہ، یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، المدد بِإِذْنِ اللہ۔ میں ہوں برا پر تیرا ہوں رسوا پر تیرا ہوں کیا کیا پر تیرا ہوں، دے مجھ کو پناہ، یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، المدد بِإِذْنِ اللہ۔ مجھ میں نہیں کچھ بھی تقوی، سب سے برا ہوں سب سے برا، تو اچھا ہے تو اچھا، عبد القادر شاہین شاہ، یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، المدد بِإِذْنِ اللہ۔ میرے دل میں ہمت ہو، دور یہ ساری کلفت ہو، عزت ہو اور حرمت ہو، پاؤں مراد خاطر خواہ، یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، المدد بِإِذْنِ اللہ۔ آپ کی چشم عنایت ہو، ہم سب پہ رحمت ہو، آپ تو شان عظمت ہیں، بادشاہ با تخت و کلا، یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، المدد بِإِذْنِ اللہ۔ مانا ہے یہ سب سے حقیر، حسرت عاجز پر تقصیر، تیرے در کا پر ہے فقیر، یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، یا جیلانی شین اللہ، المدد بِإِذْنِ اللہ۔
ربنا تقبل منا الفاتحہ الى حضرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم وارزقنا فإنك خير الرازقين. اللهم وارحمنا فإنك خير الراحمين. اللهم واغفر لنا فإنك خير الغافرين. اللهم واحفظنا فإنك خير الحافظين. اللهم افتح لنا فإنك خير الفاتحين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. لي خمسة رسل بها على الآباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة. ارحموا يا ساداتي في قلتي في ذلتي يا حسين يا حسن يا فاطمة يا بطران. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. ربي زدني علما والحقني بالصالحين. يا الله يا باق والجلال يا رب محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب محمد صلى الله عليه وسلم. يا رب محمد صلى الله عليه وسلم. يا ربي يا ربي يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال يا رحمن يا رحيم يا ستار يا غفار يا كريم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم. یا اللہ تو اپنے حبیب پاک سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان کی اعلیٰ اور صاحب کے سن مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کے صدقے میں سید کائنات بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ امام حسن علیہ السلام امام حسن کل اہل بیت اطہار کے صدقے میں کل صحابہ صحابیات کے صدقے میں حضور پیران پیر غوث العظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی محی الدین قطب ربانی غوث العظم دستگیر رضی اللہ عنہ کے صدقے میں ان کی اولاد کے صدقے میں ان کے ازواج کے صدقے میں. یا اللہ حضور پیران حضور خواجہ غریب نواز سرکار کے صدقے میں حضرت خواجہ بندہ نواز کے سدراز بلند پرواز رضی اللہ عنہ کے صدقے میں حضور خواجہ حسین شاہ ولی رحمۃ اللہ علیہ حضرت سید شاہ رفیع الدین احمد رحمۃ اللہ کے صدقے میں حضرت میرا حسینی رحمۃ اللہ کے صدقے میں حضرت زنجیر پیر رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے تمام اولیاء اللہ کے یہاں جتنے اولیاء اللہ ان سب کے صدقے میں اللہ ہم سب پر رحم و کرم فرما. ہمارے اس جلسے کو قبول فرما دے. یہاں جلسے میں جتنے حاضر ہیں بچے بڑے سب کے پر رحمت فرما. ان کی جائز مقاصد کو پورا فرما دے. ان کی دعاؤں کو قبول فرما دے. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے. ہمارے جانے انجانے گناہوں کو معاف فرما دے. ہمارے پوشیدہ ظاہرہ گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہم پر نگاہ کرم فرما دے. یا اللہ ہمارے جسم میں کشادگی کی برکت عطا فرما. یا اللہ ہمارے کو صحت و تندرستی عطا فرما. ہمارے جسم میں کشادگی کی برکت عطا فرما. ہماری عمر میں درازی و برکت عطا فرما. آسمانی زمینی سلطانی ہر بلا آفت ہم سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ کرونا وائرس جیسی بلائیں جو عام ہوتی جا رہے اللہ اس کا خاتمہ فرما دے. یا اللہ دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ. مخالفین کے شر سے محفوظ رکھ. منافقین کے شر سے محفوظ رکھ. یہود و نصارہ کافر و مشرکوں کے شر سے محفوظ. یا اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرما دے. قبر کے عذاب سے بچا دے. دوزخ کی آگ سے بچا دے. میزان و پسرا سے آسانی سے گزار دے. حوض کوثر کے پیالے عطا فرما. قیامت کی ہولناک میں پریشان